السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام اور برادران وطن، آپ نے جلال الدین قاسمی کا آڈیو ٹیپ سنا تھا، جس میں میرے اوپر تنقید کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ حالانکہ اس نے جو مجھ پر الزامات لگائے تھے اور بہتان باندھے تھے، اس کو اچھی طرح یہ جانتے ہیں۔ میرا ساتھ 15 سال سے کام کر رہے تھے۔ جنوبی ہند میں ان کو لا کر کے ان کی شخصیت کو نکھارنا، یہ صرف اور صرف جمعیت علماء اہل حدیث کا تھا۔ اور گلبرگہ میں جماعت کے احباب ان کو جان سے مارنے تک کھڑے ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی بے علمی اور بے عملی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ایک ہی تقریر پورا ہندوستان کرتے پھرتے رہتے ہیں، جس میں مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، اور جہاں بھی باری آتی ہے وہاں نیا موضوع معلوم ہوتا ہے۔ خیر، وہ ان کی صلاحیت ان کے ساتھ، مگر یہ پیشہ ور مقرر ہیں۔ ہم ان کو 50,000 روپے دیتے تھے، بعض جگہ سننے میں آیا 60,000 روپے دیتے ہیں۔ اور یہ ہیرا گولڈ رمضان میں اس کو اپنا مہمان بنائی، اور یہ نقاب نکالنے والا بھی یہی شخص ہے، جس نے اس کو یہ بتایا کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر کے ایسے ہی گھومتے تھے، اور اس کی سیاست پر بھی کوئی تنقید نہیں کی؟ تو الانسان عبید الاحسان، یہ تو غلام بن گیا اس کا۔ میں نے سنا حیدرآباد کے معتبر لوگوں سے اسے ماہانہ 1 لاکھ روپے وظیفہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تائید میں جو بیان آیا تھا سن کر کے یقین ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو، دبئی میں T10 میں شرکت کرنے والے یہ صاحب بھی ہیں، معراج ربانی بھی ہیں، عنایت الرحمن مدنی بھی ہیں، تو یہ سب اس کے شوقین ہیں، اور اس کو بلانے والی یہی خاتون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے علماء کتنے دوغلے ہیں، حق کی بات کرنے سے کتراتے ہیں، بغیر پیندی کے لوٹے ادھر ادھر بدل جاتے ہیں۔ تو ان پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اور یہ حق کی تائید میں کبھی نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ دوسری آیت ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون من اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اور ایک عالم کو جیل سے نکال کر کے اسی بہانے وہاں کا مندوب مقرر کر دیا، کہاں کا؟ سعودی عرب کا، کہ وہاں سے سب لوگوں سے پیسہ وصول کریں اور اس کی کمپنی میں جمع کر دیں۔ تو یہ ایک سازش ہے اصل میں۔ جب کھلی آیتیں کھلی احادیث سامنے آتی ہیں تو اس نے جو میرے اوپر بہتان لگائے اس پر ایک کا بھی نوٹس نہیں لیا، خالی فحاشا کا لیا، فاحشہ کا لیا، مکار کا لیا۔ اس نے کہا کہ میں غیب کی باتیں بتاتا ہوں، لوگوں کو جن ہے بول کر کے پیسے اینٹتا ہوں، 2 لوگ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے، اور اسی طریقے سے مجھے بدنام کیا ہے کہ چیٹی لے کر کے چندے وصول کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، جبکہ پورا حرام اسی کا ہے۔ تو یہ بھی حرام کھا رہے ہیں، یہ مولوی حرام کھا کر کے اللہ کی جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ حق کو چھپانے کے لیے آڑ چاہیے۔ تو جب سے یہ حیدرآباد آیا تھا یہ شخص، وہاں اسے یہ تعلیم دیتا رہا کہ تم سیاسی میدان میں بھی آ جاؤ اور اپنا نقاب بھی اتار دو، اور اس پر اس نے 1 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ۔ بعض لوگوں کو ایک انووا کار اور ڈرائیور
اب بعض لوگوں کو کتنا کیا دے رہی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کے سب لوگ جو ہے حق بولنے کے بجائے باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم حق پر ثابت رہیں گے اور اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے۔ ایسے بغیر پیندی کے لوٹے جو مولوی ہیں، اللہ تعالی ویسے بننے سے ہم کو بچائے۔ تو مجھے اچھی طریقے سے عشرت جانتا ہے، لیکن یہاں کیوں بھیگی بلی بن گیا معلوم نہیں ہے، کیوں کلام نہیں کیا معلوم نہیں ہے، کیا سب الزامات صحیح تھے؟ ارے بھائی، میں بولنا چاہوں تو تمہارے خلاف بہت باتیں بتا سکتا ہوں، خبردار۔ تمہاری پول میرے پاس ہے، ہم سے 50 ہزار روپیہ 60 ہزار روپیہ لے جاتے تھے، اس ٹائم پر ہم بھلے تھے، ہوائی جہاز کے آنے جانے کے ٹکٹ دیتے تھے، اس وقت ہم بھلے تھے، اب ہم برے ہو گئے؟ کیوں؟ وہ سٹا دکھاتی ہے اور سٹا کھلاتی ہے، اس میں آپ کو بلاتی ہے، یہ سب اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا الا متاع۔ کیا حافظ ہیں آپ، کیا مولوی ہیں آپ؟ علم رکھتے ہوئے لا علمی کا اظہار کرنا اور جاہلہ کو جو ہے بڑا چڑھا کر کے بولنا، یہ آپ کا کام ہے۔ جو پرانے زمانے میں شعرا کرتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مار آپ کو بھی پڑے گی، دوسرے مولویوں کو بھی پڑے گی، اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سب کے سب لوگ انشاءاللہ دنیا میں بھی لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، عذاب مہین۔ تو یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ تو لہذا آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں گے۔ خالی 2 لفظ بول کر کے وہ آڈیو بند کر دیا، کیوں بند کر دیا؟ اب آگے بات نہیں چلتی، اور بولنا ہے تو حق بولنا پڑے گا۔ میرے بارے میں جانتے ہوئے میرے ہاں رکتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی بھی وقت میں اسے نماز کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیٹھا رہے گا، بیکار کا بیٹھا رہے گا۔ تو میں نے گلبرگہ سے جو بات سنی تھی وہ یقین میں تبدیل ہو گئی۔ بے نمازی ہے، بے عمل ہے، اور جب تقریر کر کے باہر نکلتا ہے تو انشٹ کرتا ہے اور اپنے لنگڑے پاؤں سے جو ہے اسبال ازار کرتے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ یہ عالم ہے؟ اسے علم کی اہمیت معلوم ہے؟ بے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اگر میں کہنے لگوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں تعلیق اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس نے ایک طرفہ بات کر کے آڈیو بند کر دیا ہے، اس لیے میں اس کی ساری خامیوں کو بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ مطلبی مولوی ہے۔ جب تک ہمارے پاس مطلب تھا، ہمارا گاتا تھا، اب ہمارے پاس مطلب ہٹ گیا ہے، وہ پیسے دے رہی ہے تو اب اس کا وفادار بن گیا ہے۔ اے بے وفا، اللہ سے وفاداری کر، اللہ کی رضاقیت میں تو شرک کر رہا ہے، اور اس کے چند پیسوں کو تو اپنی بڑی دولت سمجھ رہا ہے، یہ زیادہ دن کام نہیں آئے گی۔ لہذا اللہ سے ڈر اور اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھ، اور دنیا کے اندر یہ فیشن پرستی اور ہیرو پرستی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی لنگڑا بنا دیا ہے، اب کیا تو ایکٹنگ کرے گا؟ اور تیرے بیٹے کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ میرا ایک بیٹا بمبئی گیا ایکٹر بننے کے لیے، اور فخر سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے علماء پر اللہ کی ملامت ہو، ایسے علماء پر اللہ کی لعنت ہو جو ظاہر میں دین کا حلیہ، دین کی باتیں دھار کر کے لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے بد اخلاق علماء سے محفوظ فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میرا نام احمد اللہ قریشی ہے، عمری مدنی، اور جمعیت اہل حدیث کا، علماء اہل حدیث کا میں صدر ہوں، جسے مجھے